بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ کی ٹیچر فخر النساء اردو کلاس میں جماعت چہارم۔ تو آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر 3 ہے، جس کا عنوان ہے مثالی معلم۔ ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹس، مثالی کا مطلب آپ کو پتہ ہے بے مثال، جس کی مثال نہ ہو، جس جیسا اور کوئی نہ ہو۔ معلم ہے استاد کو کہا جاتا ہے، مثالی معلم یعنی ایسا استاد جس کی مثال کہیں نہ ملتی ہو، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے آپ میں ایک علیحدہ ہی شخصیت ہو۔ تو دنیا میں بے شمار اسٹوڈنٹس استاد ہیں، اساتذہ ہیں، جن کا قرآن پاک میں بھی اساتذہ کے اس احترام کو، اساتذہ کے اس رتبے کو قرآن پاک میں بھی کی تعلیمات میں بھی جو ہے نا بیان کیا گیا ہے۔ اور اس دنیا میں کسی کو بھی کوئی بھی علم سکھانے کے لیے ہمیشہ سے ایک استاد کی ضرورت رہی ہے، چاہے وہ کتابوں کا علم ہو یا کوئی کام سیکھنے کا علم کیوں نہ ہو۔ جب تک ہم کسی بھی کام کو سیکھنے کے لیے یا علم حاصل کرنے کے لیے یا کسی چیز میں مہارت حاصل کرنے کے لیے کسی استاد کی رہنمائی نہیں لیتے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ ایک معلم، ایک استاد، اس کا کتنا رتبہ ہے اور کتنا درجہ ہے، جس کا وہ مستحق بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن پاک کی تعلیمات کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس سبق میں یہاں پر مثالی معلم جس کو بنا کر اس کتاب کا جو ایک قسم کا کہہ لیں کہ ایک زیور کے طور پر اس کتاب میں سمیٹا گیا ہے، وہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، جو کہ اس دنیا میں تعلیمات دینے کے لیے ایک معلم بنا کر بھیجے گئے اور ان کو باقاعدہ علم سکھایا گیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے یہ لفظ بھیجے قرآن پاک کے کہ اقرا باسم ربک الذی، پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اس علم کو دین کا ہو یا دنیا کا ہو، تعلیم کو اللہ تعالیٰ کی ہاں کس قدر اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ تعلیم حاصل کرنے والوں کو، علم حاصل کرنے والوں کو اور دینے والوں کو بہت زیادہ نزدیک رکھتا ہے۔ تو اس سبق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ وہ کتنے مثالی معلم ہیں جن کے لیے کائنات تخلیق کی گئی، اور انہوں نے دکھ اور تکلیف اٹھانے کے بعد دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی باتوں پر، اخلاقیات پر پوری فخر آدمیت کہلاتے ہوئے ان کو تعلیمات سے نوازا، اور جو خود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کا ایک چلتا پھرتا نمونہ ہے، جن کی سنت پر، جن کے رہنے سہنے کھانے پینے ہر انداز پر عمل کرتے ہوئے ہم ان کی تعلیمات کو اپنے پہ لاگو کر کے زندگی گزار سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم سب سے پہلے مثالی معلم کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہیں اور کتاب کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اسٹوڈنٹس، ہمارا سبق نمبر جو ہے 3 ہے اور لیکچر نمبر بھی 3 ہے۔ سبق کا عنوان ہے مثالی معلم۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے، بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ، دعا کی تھی، اے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول بھیج دیجئے جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور انہی کی اولاد میں سے حضرت محمد رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس کا پہلا لفظ تھا اقرا یعنی پڑھ تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم و تربیت کے ذریعے سے انسانوں کی زندگی میں ایسی تبدیلی لائے کہ تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیم کے اصول آج بھی مؤثر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم میں ایک خاص بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو نہایت صاف اور واضح ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر اور جامع بات کرتے، الفاظ کم مگر پر اثر ہوتے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین علم وہ ہے جو نفع بخش ہو، یعنی اسٹوڈنٹ جس سے آپ کو فائدہ ہو ایسا علم حاصل کریں۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس سے مراد ہے کہ یعنی آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، یا جو اللہ نے آپ کو نوازے دیتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے مانگنے والے سے۔ نمبر 3 ہے اللہ کی قسم، وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ رہے، یعنی ہمسایہ کے حقوق سے مراد بتائی گئی اسٹوڈنٹ یہاں پر کہ ایک ہمسایہ یا
پڑوسی کے اتنے حقوق ہیں کہ آپ اس کو ایذا اور تکلیف نہیں پہنچا سکتے، اور اگر ایسا ہے تو وہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں محبت اور دل سوزی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی باتیں کرتے جو دل پر اثر کرتی، سننے والا عمل کے لیے تیار ہو جاتا، یعنی انداز اتنا خوبصورت تھا کہ لوگ مان جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسی بات نہیں کرتے تھے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے اور اسے غصہ آئے۔ ایک دفعہ ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے، کھانے کا انداز مناسب نہیں تھا، کبھی ہاتھ پلیٹ کے ایک حصے پر پڑتا اور کبھی دوسرے حصے پر۔ اسٹوڈنٹ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اخلاقیات اور مینرز کا سبق دیا، اس کو غور سے سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا، جب تم کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی طرف سے کھایا کرو۔ اسٹوڈنٹ یہاں پر یہ بہت بڑی بات کہی گئی ہے، یہ بھی ادب اور آداب میں شامل ہے۔ جب آپ بھی کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، چاہے وہ اپنی پلیٹ میں یا کسی کی پلیٹ میں، جس طرف آپ بیٹھیں آپ اسی رخ سے کھانا کھائیں۔ اس کے بعد ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، سوال و جواب کے ذریعے سے بھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو دین کی تعلیم دیتے۔ ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم میں سے کسی کے گھر کے آگے نہر بہہ رہی ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر ذرا بھی میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ اللہ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات اپنی بات کو اچھی طرح سمجھانے اور واضح کرنے کے لیے ہاتھ کے اشاروں سے مدد لیتے، اس طرح بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتی۔ ایک بار ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میرے لیے کون سی چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا، یہ زبان سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس کا مطلب ہے گفتگو میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اگر ہم بری باتیں کریں گے تو اس سے ہمیں دنیا میں بھی نقصان پہنچے گا اور آخرت میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اسٹوڈنٹ یہاں پر اس چیز کو بہت زیادہ ذہن نشین کیجیے اور اس پر عمل بھی کیجیے کہ ہم اپنی زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، ایسی بات نہ کہیں جو کہ کسی کے لیے دل آزاری اور تکلیف ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایسی چیزوں سے تشبیہ دیتے جن سے لوگ واقف ہوتے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، مومن کا آئینہ ہے۔ اس بات کا مقصد غیبت سے منع کرنا تھا، کیونکہ آئینہ صرف اس وقت عیب ظاہر کرتا ہے جب آدمی آئینے کے سامنے ہو۔ آئینہ کبھی ایک بندے کی خامیاں دوسرے لوگوں کو نہیں بتاتا، اس میں بہت بڑی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موقع کے مطابق بات کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن باتوں کی تعلیم دوسروں کو دیتے تھے خود بھی انہی پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مثالی معلم ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اسٹوڈنٹس آپ نے مثالی معلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور تعریف کے مطابق باتیں سنی تو آپ کو بہت سی سمجھ میں آئی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شان مبارک کیا تھی، اور وہ ایک مثالی معلم اور استاد کی حیثیت سے دنیا میں انہوں نے جو تعلیم سے اپنی چیزوں کو، اپنی سنت کو منور کیا، اور وہ ہمارے لیے راہ عمل اور باعث راحت اور آسانی ہے۔ تو اب ہم اس سبق کے حوالے سے کچھ اور چیزیں ہیں جو ہم بورڈ کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں۔ لیکچر نمبر 3 ہے جماعت چہارم، سبق نمبر بھی 3 ہے۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے الفاظ کے معنی لکھیے۔ تو اس میں ہے الفاظ معنی، نمبر 1 ہے حکمت دانائی، یعنی حکمت اور دانائی کی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ نمبر 2 پہ ہے معلم کا مطلب ہے استاد، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آپ نے جس معلم کے بارے میں پڑھا ہے وہ آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ نمبر 3 ہے تشبیہ دینا، ٹھیک ہے جی، یہ ہو سکتا ہے یہ لفظ آپ کے لیے نیا ہو لیکن آپ کو آگے چل کے مزید اس کے مطلب واضح ہو جائیں گے۔ ایک چیز کو دوسری چیز جیسا بیان کرنا، جیسے ہم کبھی کبھار کہتے ہیں آئیے آپ تو بہت پیارے لگ رہے ہو، آپ تو چاند کے جیسے ہیں، آپ تو پھول کے جیسے ہیں، یعنی کسی چیز کو کسی چیز سے تشبیہ دینا، ملا دینا، تعریف میں بھی آتا ہے اور تشبیہ میں بھی، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 ہے آیات قرآنی جملے ہوتے ہیں جو قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا گیا، وہ جو ہے اس کے اندر جو آیات ہیں ان کو کہا جاتا ہے قرآنی جملے جو قرآن میں درج ہیں۔
نمبر 5 غیبت کرنا، ٹھیک ہے، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے پیچھے بری بات کہنا یا اس کے بارے میں کچھ بھی برائی کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ سوال نمبر 2، الفاظ کے جملے بنائیں، تخلیقی بنائیں، مطلب سمجھیں، خود سے بنائیں، ذہن نشین کریں، لیکچرز کو بار بار سمجھیں، دیکھیں، ذہن نشین کریں اور خود سے بیٹا لکھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 ہے وحی، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک اتارا گیا یا اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی پیغام بھیجنا ہوتا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں جن کو بھیجتے تھے اور اس کو وحی کہا جاتا ہے، اور وہ اپنی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے، اللہ کی بات فرشتے کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ نمبر 2 آیات، یہی جو قرآنی جملے ہیں، قرآن کی آیات۔ نمبر 3 حکمت، دنائی سمجھداری کی باتیں۔ نمبر 4 غیبت، کسی کی برائی کرنا پیٹھ پیچھے۔ معلم، استاد، ٹھیک ہے جی، یہ جملے ہیں، ان کو آپ بنائیں، لیکچرز کو بار بار سننے سے آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی اور آپ کے ذہن میں آ جائیں گی۔ اس کے بعد یہاں پر نا کچھ سوالات ہیں جن کو ہم زبانی جن کا ذکر کر لیتے ہیں، ان سوالات کو آپ اگر لیکچر میں ہی بار بار ریکارڈنگ کو سنتے رہیں گے تو وہ آپ کو سمجھ آ جائیں گی، آپ ان کو خود سے بھی لکھیں گے۔ ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ کیونکہ اس سے پہلے مشرکین تھے، کافر تھے، بت پرست لوگ تھے اور زمانے میں بہت جاہلیت تھی، تو حضرت ابراہیم نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ میری قوم میں سے ایک ایسا نبی بھیج جو ان لوگوں کو راہ ہدایت پر لگائے۔ تو اللہ نے دعا قبول کی، تو اس کے بدلے میں کس کو دیا؟ آپ نے دعا کی اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا نبی بھیج دے جو تیری آیات ان کو سنائے اور سمجھ جائیں۔ تو پھر اس صورت میں اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا۔ نمبر 2 پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی خاص بات کیا ہوتی تھی؟ ویسے تو وہ تمام باتیں خاص کرتے تھے، ان کا انداز، گفتگو، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز این اللہ کے حکم کے مطابق تھا، مگر خاص بات یہ تھی کہ آپ کی گفتگو میں تھی کہ آپ نہایت صاف، واضح اور مختصر بات کرتے تھے، جامع، جس سے دوسروں کو سمجھ میں آ جائے ساری بات۔ اسی طرح اسٹوڈنٹ سوال نمبر 3، 5 نمازوں کی اہمیت بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی مثال دی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ 5 مثالیں مطلب نمازیں جو ہیں اسٹوڈنٹس وہ ہمارے لیے ہماری روحانی جسمانی ہر طرح کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہیں، اور ہم 5 وقت دن میں وضو اگر کرتے ہیں تو ذہنی جسمانی ہر طرح سے پاک صاف رہتے ہیں، روحانی طور پہ بھی۔ تو آپ نے نمازوں کی مثال اس طرح دی کہ اگر تمہارے گھر کے سامنے سے ایک نہر جاری ہو، ٹھیک ہے، اور اگر کہا جائے کہ آپ 5 مرتبہ اس میں نہا لیں، اور اس کے بعد کوئی پوچھے کہ آپ کے بدن پہ کوئی میل بچا ہے بار بار نہانے سے، تو ہر کوئی کہے گا نہیں۔ تو یہی مثال نمازوں کی ہے، اگر آپ 5 وقت دن میں نماز پڑھتے ہیں آپ کے ظاہری جسم کا میل، روحانی اور دلی سب صاف ہو جاتا ہے۔ اس طرح سوال نمبر 3 ہے اسٹوڈنٹس کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھانے کے لیے کون کون سے طریقے اختیار فرماتے تھے؟ ہم بہت فرماتے تھے لیکن یہاں ہم چند کا ذکر کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 جو تھا مختصر جامع بات کرتے تھے کہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ نمبر 2 نرمی اور شفقت محبت سے سمجھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 آسان مثالوں اور ہاتھ کے اشاروں سے بات کو ذہن نشین کرواتے تھے۔ ہاتھ کے اشارے سے مراد ہے کہ مثال دے کے کہ کسی کو وہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کی اہمیت واضح ہو جائے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 میں جو ہے یہ ہے کہ آپ دوسروں کو بات سمجھانے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرتے تھے؟ آپ سمجھانے کے لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق طریقہ اختیار کرتے اور بات کرتے تھے، جو وہ بات کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتے جبرائیل کے ذریعے آپ تک پہنچائی ہوتی تھی، اور آپ اس کو اسی طریقے سے محبت سے، اچھے انداز سے، اچھی گفتگو سے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا اسٹوڈنٹ سبق نمبر 3 اور لیکچر نمبر 3، اور سبق تھا ہمارا مثالی معلم، اور معلم تھے ماشاءاللہ سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اسی امید کے ساتھ آج کا لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ جہاں رہیے خوش رہیے، بہت سے لیکچرز جو آپ کو دیے جا رہے ہیں ان کو بھی ذہن نشین کریں۔ اللہ حافظ۔